خداوند یسوع مسیح کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ ایک بار پھر آپ کے درمیان موجود ہوں، پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ۔ عزیزو، بائبل مقدس کے اندر لفظ ایمان سے مراد ہے توکل، اعتماد، اعتقاد، بھروسہ اور یقین۔ ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جن لوگوں نے خدا پر ایمان رکھا، خدا پر توکل رکھا، خدا پر بھروسہ رکھا، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر اعتماد رکھا، اور اس ایمان کی صورت میں جو ان کی زندگیوں کے اندر معجزات ہوئے ہیں، کام ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے ان کو خدمت کے لیے چن لیا ہے، ایسی شخصیات کو ہم اپنے پروگرام میں بلائیں اور ان کے ایمان کے تعلق سے ہم جانیں۔ تو آج بھی خدا کے ایک بڑے خوبصورت خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا نام پاسٹر عامر امانت ہے، اور یہ بڑے پیشن کے ساتھ خدا کے کلام کو پھیلانے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو پاری صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میں آج آپ کو اپنے پروگرام ایمان کی گفتگو میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اوشانہ ٹی وی کا اور ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کا، جن کے وسیلہ سے آج ممکن ہوا ہے کہ ہم یہاں پر خداوند کی خدمت کو سر انجام دیں، اور متی کرامت کا بھی، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آ کر میں خداوند کے کلام کو دوسروں تک شیئر کروں اور خداوند کے نام کو جلال دوں۔ کہ آج ایمان کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے، اور جس سے بہت کچھ ہم سیکھیں گے اور خداوند کے کلام کو دوسروں تک بانٹیں گے تاکہ لوگ برکت پائیں۔ پریز گاڈ، آمین۔ پاسٹر صاحب، اس سے بیشتر کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں، خصوصی یہ دعا کریں ہوشانہ ٹی وی کے لیے، ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد کے لیے، والدہ محترمہ کے لیے، کہ خداوند انہیں صحت یابی، تندرستی، عمر کی درازی بخشے، اور تمام ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں برکت کی دعا کریں۔ آئے ہم دعا کریں گے۔ خدا قدوس، مہربان، عظیم اور جلالی، فتح مند بزرگ، نہایت شکر گزار ہیں آج کے اس قیمتی لمحات اور وقت کے لیے کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے، اور شکر گزاری کرتا ہوں ہوشانہ ٹی وی کے لیے، جس کے وسیلہ سے پاکستان میں غیر ممالک کے اندر خداوند تیرے کلام کی بشارت کا کام ہو رہا ہے، اور خداوند بالخصوصاً ڈائریکٹر خداوند ڈیوڈ ڈین کا، جس کے وسیلہ سے آج خداوند کلام کی بشارت کا کام خداوند جبکہ بہت سارے خدام کے وسیلہ سے دوسروں تک پہنچتا ہے، اور بخشے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں لوگ برکت پائیں، اور تیرے لوگ خداوند ایمان کے تعلق سے سیکھیں، تو خداوند مشکلات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے نکلیں۔ اور خداوند منت کرتا ہوں ہوشانہ ٹی وی کے سارے خداوند سٹاف کے لیے، اور خداوند سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند اپنے جلال کے لیے خوب استعمال کرنا، اور کثرت سے ان کو برکت دینا، یسوع کے نام سے آمین۔ آمین۔ جی پاری صاحب، تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں آپ بتائیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ جب آپ چھوٹے تھے، بچپن کے ایام میں، ایمان آپ نے کہاں سے سیکھا؟ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، جب میں چھوٹا ہی تھا تو میں نے سنڈے اسکول سے آغاز کیا، اور میرا ایمان تھا کہ میں بہت سے لوگوں کو خداوند کے پاس لاؤں، اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میں بہت کہ لوگوں کو کیا کروں، خداوند کے پاس لاؤں، اور شفا کا کام، ہیلنگ کا، اس میں میرا بڑا انٹرسٹ تھا کہ میں لوگوں کو بدروہوں سے، بیماریوں سے رہائی کے لیے ان کے لیے شفایت کروں۔ پاسٹر صاحب، آپ کے گھر کے اندر زیادہ دعا کون کرتا تھا جب آپ چھوٹے تھے، بچپن کے ایام کے اندر تھے؟ تو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، زیادہ تر تو جو ہے میری جو انٹی ہیں وہ میرے لیے دعا کرتی تھی، اور مجھے کلام کی باتیں بھی سکھاتی تھی، اور دعا کے متعلق بھی، اور زیادہ تر ان کی ایفرٹ ہے، محنت ہے، اور ان کی سٹرگل ہے، جس کے وسیلہ سے میں آج یہاں تک ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر دوسری بات ہے کہ میری والدہ صاحبہ بھی، کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ خداوند کی خدمت میں آئے اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ پریز گاڈ۔ تو آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کی انٹی نے کون سی ایسی خوبصورت اور کہانی جو آپ کو بڑی خاص لگی ہو اور جس نے بڑا متاثر کیا ہو، جو بائبل مقدس سے تھی کہ آج تک آپ کے ذہن نشین ہے؟
سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ وہ مجھے تعلیم میں بہت زیادہ یعنی چاہتی تھی کہ وہ آگے بڑھے، اور جس سے کیا ہے کہ وہ خدمت میں آئے یا وہ خداوند کے کام کرے۔ تو جو میری انٹی تھی وہ خداوند میں تھی اور کہتی تھی کہ آپ اچھے کیا ہیں کہ خداوند کے جلال کے لیے خادم بن جائیں۔ تو اس سے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج جو مجھے پسند آئی ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا تو سننا مسیح کے کلام سے۔ جب کلام ہی نہیں سنیں گے تو آپ کا ایمان نہیں بڑھے گا، جب کلام ہی نہیں سنیں گے تو آپ کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو کلام ہے جو ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ تو کلام کے وسیلہ سے کیا ہے کہ میں نے یہ سیکھا، اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج ایمان سے ڈھیروں معجزات خداوند نے میرے وسیلہ سے کیے ہیں، اور ڈھیروں میرے شاگرد بھی ہیں جو خدمت میں ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند جو ہے جلالی ہے اور جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پاسٹر صاحب کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو خدمت کرتے ہوئے؟ میں نے 2000 سے فل ٹائم خدمت میں آغاز کیا ہے، 3 سالہ سیمنری کی ہے، OTS کی، اور اس کے بعد خداوند کا شکر ہے کہ میں پراپر خدمت میں ہوں۔ آپ نے سیمنری کون سے سال میں مکمل کی؟ 2000 سن 2000 میں۔ اور یعنی کہ آپ کی خدمت کو 22 سے 23 سال خداوند کے فضل سے ہو چکے ہیں۔ جی ہاں۔ تو اس بڑے عرصے کے اندر آپ نے کیا تجربہ محسوس کیا لوگوں کے ایمان کے مطابق؟ تو ایک دفعہ مجھے ایک جگہ پہ بلوایا گیا، اور وہ بستی کے اندر ہی تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری دعا کی جائے۔ جب میں دعا کے لیے گیا وہاں پہ، اور وہاں پہ جب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا، گرمیوں کے دن تھے تو دعا کر رہے تھے، دعا جب کر رہے تھے تو میرا سٹیمنا بڑھ گیا اور آواز بلند ہوئی، اور وہ 4 لوگ تھے، تو چاروں ہی ابلیس گرفتار تھے۔ تو جب میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا تو میری آواز بہت بلند ہو گئی۔ جب بلند ہوئی تو میں پریشان ہوا کہ یہ کیسا سسٹم ہے۔ ساتھ ان کے جو چھت تھی، لینٹر جو تھا وہ ہلنا شروع ہو گیا۔ تو میں ایک دم سے کہ خداوند اب میں اکیلا ہوں اور مجھے فتح دے، کیونکہ تو نے مجھے چنا ہے، تو نے مجھے بلیس کیا ہے، تو نے مجھے اختیار دیا ہے، اور یہ جنگ تیری ہے، فتح تیری ہے، جلال تیرے بیٹے یسوع کے لیے ہے۔ تو یوں ہی جب میں نے یہ الفاظ بولے تو آہستہ آہستہ وہ کیا ہے کہ اثرات جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد وہ ریلیکس ہو گئے۔ اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے وہاں پہ تجربہ دیا کہ خداوند کیا ہے کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ایمان کے ساتھ مجھے وہاں پہ استعمال کیا، جیسے کہ یشوع نے یرو کی دیواروں کو گرا دیا مان سے، اور موسیٰ نے جب وہ کیا ملک مصر سے بنی اسرائیل قوم کو نکال لایا تو ایمان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ بحر کلزم پہ کھڑا ہوا تو اس نے آسا بڑھایا تو بحر کلزم کے 2 حصے ہو گئے، اور بنی اسرائیل قوم کیا ہے کہ وہ پار سمندر سے پار چلے گی۔ یہ ایمان ایسا کہ میں نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ قلعوں کو ڈھا دینے والا ہے، اور خداوند کیا ہے کہ جلالی کام جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر عجیب کام ہوتے ہیں۔ تو ایک دوست سے میں نے کہا کہ جو خداوند مجھے استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، ساری عزت ساری آنر اس کے لیے۔ تو اس نے کہا پار صاحب یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پادری صاحب کھڑے ہوتے ہیں عامر صاحب تو پھر خداوند اس میں سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور آپ پھر بڑے کام کرتے ہیں۔ تو آج خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میں بڑے بڑے معجزات ہوئے ہیں اور خداوند نے بڑے کثرت سے استعمال کیا ہے، اس کے لیے خداوند کو عزت آنر دیتا ہوں کہ وہ ناچیز بندے کو استعمال کرتے ہیں۔ آمین۔ پاری صاحب یقیناً جو آپ کی باتیں ہیں کہ جب آپ بدرو گرفتہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کا مددگار ہوتا ہے، خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پر مقدس داؤد کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، زبور 23 میں سے لکھا ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ اپنے خدا کی موجودگی کو ظاہر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرا خدا میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا ایمان اپنے خدا پر ہے، اس کا توکل اپنے خدا پر ہے، اس کا یقین، اس کا بھروسہ یہوہ الہیم خدا پر ہے جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ تو خدا کے حضور وہ کہتا میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ خداوند تو میرے ساتھ ہے۔ تو وہی ایمان آپ کا کہ جب آپ خدا کے نام سے خداوند سے جاتے ہیں ابلیس کا سامنا کرنے کے لیے
تو جس طرح جاتی جولیت کے سامنے داؤد خدا کے زور اور طاقت سے موجود تھا، اسی طرح آج آپ بھی جب ابلیس کے ہاتھ کنڈوں کے سامنے جاتے ہیں، رتھوں کے سامنے جاتے ہیں، تو خدا آپ کا ہراول بھی ہے، چنڈاول بھی ہے، آپ کا مددگار بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے خدا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ آمین۔ پاسٹر صاحب، کوئی اپنی زندگی کا ایسا واقعہ بتائیں کہ ابلیس کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوا ہو اور آپ کو آج بھی یاد ہو کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہاں پر ابلیس شرمندہ ہوا۔ ایک بہن تھی اور وہ اسکول میں ٹیچر تھی، اور اسکول سے جب واپس گئی تو ٹانگے سے نیچے اتری، تو اس کا جو آدھا حصہ ہے ٹانگوں والا وہ بریک ہو گیا، کام نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے بہت سارے کیا ہے کہ دم بھی کروائے، پیروں کے پاس بھی گئے، اور ایسا ہوا کہ پاسبانوں سے بھی دعا کروائی۔ جب دعا کروائی تو اتفاقاً وہاں پہ ایک کلیسیا کا ممبر تھا، تو وہ ان کے گھر کام کر رہا، مستریوں کا۔ جب وہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سب کو بلوائیں، تو انہوں نے کہا تو آپ بھی بلوا لیں۔ تو اس وقت میں 2002 کی بات ہے، اور یہ بڑا خطرناک واقعہ تھا جیسا اب نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یا تو آپ دعا کروا لیں یا پھر آپ پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ خداوند نے آپ کو بلیس کیا ہوا ہے، آپ کو خدا نے برکت دی ہے، اور آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ جب ٹانگے سے آپ نیچے اترے ہیں تو آپ اترتے ہی آپ اتر نہیں پائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت سے کافی پیروں کے پاس گئی ہوں، آئے ہیں، تو کسی کا علم بند ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو انہوں نے مارا کوٹا ہے۔ تو جب میں نے ان کے لیے دعا کی تو ویل چیئر پہ تھی، تو میں گھٹنوں کے بل ہوا اور ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، اور دونوں بازو جو ہے نا میرے اس طرح کی اس میں سے کوئی چیز سرکل کر رہی ہے اور نکل رہی ہے۔ جب میں نے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اور دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں نے آمین کی، اور میں نے دونوں ہاتھوں سے انہیں پکڑا اور وہ کھڑے ہو گئی، اور اس کے بعد وہ حیران پریشان پوری فیملی، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ جب فیملی پریشان ہوئی، حیران ہوئی کہ یہ کیسی بات ہے کہ بہت سے لوگ آئے ہیں، تو یہ کم عمر اور کیا چھوٹی ایج میں تو یہ اتنا بڑا کام۔ تو جب ان کو میں نے بٹھایا تو وہ میری طرف بار بار اتنی غور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا۔ تو جب میں رات کو گھر پہ گیا تو مجھے چیزوں نے کچھ نہیں کہا، اس وقت نہیں کہا۔ جب پاسٹر صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عمر میں چھوٹے بھی ہوں، ہم عمر میں بڑے بھی ہوں، جب خدا کا ہاتھ ہم پر ہوتا ہے، تو وہ بڑا جب خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر کسی بلا سے کوئی ڈر نہیں ہے، نہ ہمارے مخالف کام کر سکتے ہیں۔ عزیزو، یقیناً جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ابلیس جو کچھ مرضی کر لے، پھر ہم نہ اپنے زور سے نہ اپنی طاقت سے بلکہ خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے ہم ابلیس کے ہاتھ کنڈوں پر غالب آتے ہیں۔ تو عزیزو، یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، دیکھتے رہیں ہوشانہ ٹیلی ویژن، اور یہ گفتگو جو آج ہو رہی ہے یہ جاری رہے گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔